मिस्त्री से मैंने सीख लिया जिंदगी में खुश कैसे रहा जाता है। कैसे, जो लोग अभी नए हैं उनको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा एक मिस्त्री था, टाइलें लग रही थी घर में सहन में, तो दिसंबर का महीना था, सख्त सर्दी थी, लेकिन एक दिन धूप निकली। उसी दिन उस मिस्त्री ने छुट्टी कर ली, वैसे वो रेगुलर था। तो उसके वो घर पहुंच गए, उसको बड़ा डांटा जाके, तो वो बड़ा घबराया, कहता अंदर आए, तशरीफ रखें, चाय पिलाई। तो कहते क्या देखता हूं कि उसका एक छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, वो माशाल्लाह चल रहा है, गिर रहा है, फिर उठता है, फिर चलता है और बड़ी शरारतें कर रहा है। तो कहते हैं मैं भी बड़ा महजूज हुआ उस बच्चे को देख के, बड़ा खूबसूरत प्यारा बच्चा था। तो फिर वो उसने मुझे बताया कि इशफाक साहब सच ये है, मैंने छुट्टी मारी, जान के मारी मानता हूं। बात ये है, कोई बहाना नहीं करूंगा कि बीमार था, ये बात ये है, जब मैं सुबह उठा मौसम बड़ा अच्छा था, धूप निकली हुई थी, दिसंबर का महीना है, फिर मेरा बच्चा पहली बार चलना शुरू हुआ। इकलौता बच्चा है, अल्लाह ने दिया। मैंने जब देखा ये वॉक कर रहा है, मैंने बेगम से कहा कि क्या मोमेंट है, इसको एंजॉय करते हैं, चलो कोई बात नहीं, काम होता रहता, छुट्टी मार लेते हैं। तो शाह साहब कहते हैं मेरा एकदम गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो हैबिचुअल लायर नहीं था, बस एक दिन छुट्टी मारी, कोई नहीं खैर। कहते उसने मुझे सिखा दिया कि बस जिंदगी यही है, जिंदगी आपको मौका देगी खुश रहने का, अल्लाह आपको मौका देगा खुश रहने का। अब ये आपका कसूर है, वो मौका आप मिस करते, ठीक है। बड़े मौके आएंगे जिंदगी में खुश रहने के। यकीन करें, अगर बंदा सिर्फ खाना सोच कर खाए ना, एक अच्छा खाना, कभी आप फ्रूट चाट खाएं, मीठे मीठे फल, कितना मजा आता है। आप अल्लाह का शुक्र करके खाएं, अल्लाह आपने मुझे टेस्ट बड्स दिए हैं, आपने मुझे, अल्लाह ताला मेरी सेहत अच्छी रखी। कुछ लोग हैं फ्रूट खा ही नहीं सकते, अल्लाह माफ करे। आप कभी ये कैंसर पेशेंट से जाकर मिले, थ्रोट कैंसर किसी को खा ही नहीं सकता, कुछ नाली लगी हुई है, नाली से हर चीज जाती है। खुश रहने के 100 मौके अल्लाह ताला देता है, लेकिन दिमाग का मसला ये है कि वो इसी चीज पे फोकस नहीं, बुरा क्या है, बुरा क्या है, बुरा क्या है। इस पर भी इशफाक अहमद एक किस्सा सुनाते ना कि मेरा, अब वो ऐसे लोग ना ऑब्जर्व बहुत करते थे, जाहिर है वो अपने किस्से सुनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने शायद अपने पोते को गोद में एक दिन उठाया हुआ था, तो खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी, मैं उसे दिखा रहा था, बेटा बारिश हो रही है, बादलों को देखो, मौसम देखो कितना प्यारा है, ग्रास को देखो, ये वो। तो वो कहते कि उसकी नज़र खिड़की के कोने पे लगी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं देख रहे, एक ही कोने की तरफ तुमने नज़र जमाई हुई है। तो कहते उससे पूछा, दादा अबू ये क्या है, कोने पे क्या लगा हुआ है। अब बच्चे बड़े ऑब्जर्वेंट होते हैं, आपको पता है। कहते जब मैंने कोने पे देखा तो एक मरा हुआ मच्छर जो है वहां पे लगा हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी तो नजर भी नहीं पड़ी इस मरे हुए मच्छर पे, तो बच्चे ने मरा हुआ मच्छर ही ढूंढ लिया। एनीवे, कहते मुझे वहां से एक लेसन मिला कि हम जिंदगी इसी तरह गुजारते हैं कि बाहर बहुत कुछ है देखने को, बारिश, मौसम अच्छा, बादल, ग्रीनरी, लेकिन वो मरा हुआ मच्छर जो है ना हमारी जान नहीं छोड़, लेकिन वो रहेगा भी, याद रखें वो रहेगा वहां पे, ठीक है। इसी तरह एक और वाकयात से बात समझ आती इसलिए सुना रहा हूँ, लास्ट क्लास में शायद सुनाया था, दोबारा दोहरा देता हूँ। एक बच्चा था, वो खुश नहीं रहता था। अब वाकया शायद मन गढ़ंत है, लेकिन बड़ी जबरदस्त मिसाल है इसमें। उसके बाप ने उसे एक आलिम के पास भेजा, एक मुरब्बी थे उनके, कि बेटा ये तुम्हें सिखाएंगे खुश कैसे रहना। वो उनके पास गया, वो बड़े अमीर आदमी थे, बड़े रईस थे, अल्लाह ने उनका बड़ा कुछ दिया था, उनका घर बहुत बड़ा था। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा, एक एक्टिविटी से खुश रहना सिखाऊंगा, इंशाल्लाह तुम्हें खुश रहना आ जाएगा। एक्टिविटी ये है, तुम्हारे मुंह में मैं चम्मच डालूंगा, उसमें मैं ऑयल डालूंगा, वो ऑयल नहीं गिरना चाहिए, तुमने पूरी टेक केयर करनी है कि उस चम्मच में से ऑयल का एक कतरा भी ना गिरे। और ये टेक केयर करते हुए मेरे घर का टूर करना है, सारी चीजें देख कर आनी है, जाओ देख कर आओ, जितना टाइम लेना है ले लो। घंटे 1.5 घंटे बाद आया, उसका मुंह बना हुआ, बहुत ज्यादा वो गुस्से में था। तो उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ मेरा पार्क देखा तुमने, बड़ा खूबसूरत गार्डन बनाया है मैंने। वो कहता कहाँ से देखता, मैं तो ऑयल गिरने की फिक्र जो है ना वो कर रहा था, मैं पार्क कहाँ से देख। अच्छा परिंदे नहीं देखे तुमने, मेरी लाइब्रेरी नहीं देखी, फानूस नहीं देखा, वगैरह वगैरह। वो बड़ा गुस्से हो गया, कहता आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, आपने ये जो मुझे एक टास्क दिया था, इतना ये अजीब टास्क था कि मेरी सारी तवज्जो ऑयल ना गिरने पे थी। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब फिर जाओ, ऑयल गिरने की फिक्र इतनी नहीं करनी, ठीक है, रिलैक्स रहो, अब जाकर ऑब्जर्व करो। अब वो गया, आधे घंटे में आ गया, सारी चीजें देख आया, बड़ा खुश, चेहरा खिल उठा। कहते कि बताओ क्या क्या देखा। उसने एक्साइटेड होकर बताया, मैंने ये भी देखा, ये भी देखा। कहते क्यों? कहता क्योंकि इस बार मुझे ऑयल गिरने की इतनी फिक्र नहीं थी। उन्होंने कहा बस यही खुशी है, चम्मच मुंह में रहेगी, चम्मच नहीं निकल सकती।
चम्मच प्रॉब्लम्स है जिंदगी की, ठीक है, वो मुंह में रहेगी। और ऑयल जो है ना वो है कि प्रॉब्लम्स पे तवज्जो कितनी देनी है। देखो अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि नेमतों पे ज्यादा तवज्जो देनी है, प्रॉब्लम्स फोकस रहोगे तो बस ये इसी तरह जिस तरह तुम्हारा मुंह बना हुआ था फिर यही मामला तुम्हारा रहेगा। अगर तुम कसम खा लोगे प्रॉब्लम्स को ही देखना है, फिर प्रॉब्लम्स है। अगर तुम कुछ इग्नोर करके नेमतों पे नजर डालना शुरू करोगे, वही ग्रीन केप वाली मिसाल है कि अगर आप फ्लरिश होना चाहेंगे तो हो जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा जोर देंगे तो क्या होगा, आपको खुशी होगी। लेकिन पॉजिटिव रहना से इस तरह नहीं होता कि मैं आपको कहूं पॉजिटिव रहें और आप पॉजिटिव हो जाए, मैं आपको कहूं खुश रहा करो और आप खुश हो जाए, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो हीलियोट्रोपिक इफेक्ट है कि उसको फील करना पड़ता है। वो चंद एक तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। देखें, अब ये सवाल कोई कर सकता है कि खुश कैसे रहा जाए। जैसे मैं आपको यार खुश रहा करो, आप कहेंगे कि अली भाई ऐसे तो नहीं खुश रहा जाता है, किसी को खुश रहो और वो खुश रहे। उसके मैं आपको 4 तरीके, साइंटिफिक तरीके, रिसर्च बेस्ड तरीके बताता हूं, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। नंबर 1, बाय रिमेंबरिंग अ टाइम व्हेन यू फेल्ट द पॉजिटिव इमोशन। पहला तरीका यह होता है कि कोई ऐसा मौका याद करें बैठकर, और इसी को मुराकबा कहते हैं। आपको पता है ना, तज़किया में कॉन्सेप्ट है मुराकबा। मुराकबा क्या होता है, ऑब्जर्व करो चीजों को, ठीक है। बैठ जाएं, बैठकर कोई ऐसा मोमेंट, आपने कभी नोट किया फैमिली वालों के साथ बैठते हैं, पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पुरानी एल्बम देखते हैं, ठीक है ना, तो वो खुशी वापस आ जाती है और आपका मूड एकदम बूस्ट हो जाता है। तो ये एक रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक तरीका है कि वो मौका जब आप खुश थे उसको याद किया जाए, उससे एकदम मूड बूस्ट हो जाता है और शुक्रगुजारी आ जाती है, ठीक है। जैसे आई कैन रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ जॉब, मैं कितना खुश था और उससे मेरे अंदर शुक्रगुजारी है कि अल्लाह ने मुझ पे कितना करम किया, उस दिन अल्लाह ने कैसे कैसे मुझे खुशखबरियां सुनाई वगैरह वगैरह। तो पहला तरीका है कि उस टाइम को याद करना जिस टाइम आप खुश थे, उससे वो चीज वापस आएगी, वो चीज बिल्ड होगी, ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये भी रिसर्च बेस्ड है, साइंस बेस्ड है। बाय एक्टिंग लाइक यू डू व्हेन यू फील देम, आप वैसा एक्ट करें जैसा उस इमोशन से रिलेटेड वो फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, नबी सल्लल्लाहु बहुत मुस्कुराया करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं आपके 32 मसल बिल्ड होते हैं, ठीक है ना। तो मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। थोड़ा सा पागलपन लगेगा लेकिन यकीन करें इट वर्क्स, इट वर्क्स। सजदा शुक्र कर लें, सजदा शुक्र कितनी अच्छी एक्टिविटी है, बल्कि जब कोई प्रॉब्लम चल रही तब करें, तब अल्लाह को ज्यादा पसंद है, ठीक है, कि ये बंदा मेरे पास तब भी आ रहा है जब ये किसी प्रॉब्लम से गुजरा है, ना कि सिर्फ तब आता है जब इसका मूड अच्छा है, खुश है। तो वो हरकत करना, वो चीजें करना जो उन इमोशंस को बिल्ड करें, ठीक है। जैसे देयर इज अ रीजन ये गोरे जाते हैं नाइट क्लब में, जंपे मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, शराब पीते हैं, कुछ देर के लिए मूड बूस्ट हो जाता है लेकिन देर पा मूड बूस्ट शायद नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा शराबें पिए, जंपे मारे, अल्लाह माफ करे, लेकिन फ्रेंड्स के पास बैठना, जाके समझ रहे, स्पोर्ट्स सिस्टम लेना, पेरेंट्स के पास बैठना, अच्छी बातें करना, कोई फनी चीज देखना, इट वर्क्स, इट वर्क्स, ठीक है। तीसरी चीज, बाय सीकिंग आउट पॉजिटिव इमोशनल सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस ढूंढना जो पॉजिटिव है, उन सिचुएशंस का हिस्सा बनना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर काम करते हैं, आप टीम के साथ होते हैं, आपका एक मोराल बूस्ट होता है, फिर आप इलाकों में जाते हैं, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चों को कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे वॉलंटियर करते हैं ना हम ऑर्गेनाइजेशंस, उससे पॉजिटिव इमोशंस बिल्ड होते हैं, ग्रैटिट्यूड बिल्ड होता है, इंस्पिरेशन बिल्ड होती है, सेरेनिटी बिल्ड होती है, जॉय, किसी की मदद करके जो जॉय मिलता है वो वैसे नहीं मिलता, यकीन करें। ये अल्लाह ताला ने खास चीज रखी हुई है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने एक बात सिखा दी, उन्होंने कहा जिस मसले से आप गुजरे ना, उस मसले के बारे में लोगों के लिए दुआ किया करें। अगर आप किसी हेल्थ के मसले गुजरे, सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह जितने लोग डिप्रेस हैं सबको शिफा अता हो, अल्लाह जितने लोग बेऔलाद हैं सबको औलाद अता फरमा। उन्होंने कहा आप अच्छा भी फील करेंगे और वो दुआ कबूल होने के ज्यादा चांसेस, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते सेम दुआ आपके लिए करते हैं और उस पर आमीन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी वो सिचुएशंस में अपने आप को डालना जिससे क्या बिल्ड होते हैं, पॉजिटिव इमोशन। ये प्रैक्टिकल तरीका है, बैठे बैठे पॉजिटिव इमोशंस नहीं बिल्ड होंगे। जैसे एक सिचुएशन है, आप ऐसे लोगों से मिलें जो जिंदगी में बड़ा खुश है। देखिए, आप उन लोगों में बैठेंगे जो जिंदगी से वैसे ही तंग है, जून इलिया को सुनते हैं, तो फिर आप भी डिप्रेस हो जाएंगे, समझ रहे।
آپ ایسے لوگوں سے جا کے ملیں گے جو خود بھی قوالی سن رہے ہیں اور ساتھ میں سٹا لگایا ہوا ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, تو 10 منٹ بعد جو ہے وہ آپ بھی ڈپریس ہو کے وہاں سے اٹھیں گے, سمجھ رہے. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نا جو زندگی سے خوش ہیں, جو پرابلمس کے باوجود مسکرا رہے ہیں, آپ کہیں گے یار یہ بھی تو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اتنے مسائل کے باوجود اتنا کچھ چل رہا ہے زندگی میں, ماشاءاللہ دیکھو دے آر آل رائٹ, دے آر ڈوئنگ گڈ. یہ اس سے پازیٹیو ایموشن جو ہے نا وہ بلڈ, اگر آپ کمرے میں بند ہو جائیں گے, اپنا ایک زون بنا لیں گے, تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا طریقہ کیا ہے, ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو مسلط کرنا, اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا جس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چوتھا طریقہ بڑا خوبصورت ہے, بائی بینگ مور مائنڈ فل آف یور فیلنگس. مائنڈ فل کیا ہوتا ہے, پریزنٹ ہونا. دیکھیں آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ایبسنٹ ہے, ایبسنٹ ہونا. ہم ایبسنٹ ہیں. آپ خود بتائیں, آپ پارک میں واک کرتے ہیں, آپ کو یاد ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ آپ نے سنی ہو, پارک میں واک کرتے ہیں 100% چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں, 100% بٹر فلائی بھی وہاں اڑ رہی ہوتی ہے, 100% وہاں کوئی نہ کوئی نیچر کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کیا آپ کو یاد ہے آپ نے نیچر کی آواز سنی ہے؟ ہو سکتا ہے یاد ہو, اچھی بات ہے, یاد ہے تو یو آر مائنڈ فل. یہ ہے مائنڈ فل ہونا, پریزنٹ ہونا اس موقع پہ, ٹھیک ہے. جیسے وہ جو مستری تھا وہ پریزنٹ تھا, اس نے دیکھا میرا بچہ واک کر رہا ہے, موسم بھی اچھا ہے, لیٹس انجوائے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہے, آج کل یہ حالات ہیں, آج کل وہ حالات ہیں, دھوپ بھی نکلی ہے تو بھاڑ میں جائے, بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا, دھوپ سے میرا کیا تعلق ہے, یہ تو نہیں کہا اس نے. اگر یہ کہتا تو ڈپریس ہو جاتا. بھائی جو زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے, آپ کو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں, آپ ٹیسٹ بڈز ہیں, آپ کھانا کھا سکتے ہیں, آپ اچھی چائے پی سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے, اس مومنٹ کو انجوائے کریں, سمجھ رہے. تو یہ مائنڈ فل ہوتا ہے. دیکھیں ہم مائنڈ فل ہو کے کھانا بھی نہیں کھاتے. آپ کو پتا ہے کہ ایک فرینچ بہت بڑی شیف ہے, اس کا ویسے ہی کلپ میری نظروں سے گزرا, الگوریدمز میں کہیں آ گیا اتفاقاً. اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ فرینچ کھانا دنیا کا ون آف دا بیسٹ کھانا ہے. اس نے کہا ایسا ہی ہے, لیکن آپ لوگ موٹے کیوں نہیں ہیں؟ فرینچ آپ نے دیکھا پتلے دبلے ہوتے ہیں, کچھ موٹے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر پتلے دبلے, بطور قوم پتلے دبلے ہیں, ٹھیک ہے. ویٹ انڈیکس پہ فرینچ بہت نیچے آتے ہیں, یعنی صحت کے انڈیکس میں بہت ہائی ہیں وہ, ٹھیک ہے. اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا ویٹ کیوں نہیں بڑھتا, آپ کے کھانے مزے کے بھی ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں, آپ تو بیکری آئٹمز بہت بناتے ہیں, آپ کے بیکری آئٹمز بڑے مشہور ہیں. تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا, بڑا انٹرسٹنگ. اس نے کہا کیونکہ ہم مائنڈ فل ہو کے کھاتے ہیں. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ایک لقمہ فیل کر کے کھاتے ہیں, پیٹ جلدی بھر جاتا ہے, دل جلدی بھر جاتا ہے, پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. جب آپ مائنڈ لیس ہو کے کھاتے ہیں, کھائی جاتے ہیں, ٹھوسی جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا کھایا کیا ہے, اور اتنا زیادہ کھانا اندر, جس کو ہم وہ کہتے ہیں بنج ایٹنگ. بنج ایٹنگ آپ کو پتہ ہے آج کے انسان کا بہت بڑا مسئلہ, ہم سب کرتے ہیں. سٹریس جب ہوتے ہیں, جیسے کنگ فو پانڈا میں پھنڈا تھا, کھائی جاتا تھا, بنج ایٹنگ, ٹھیک ہے. تو خیر آتے ہیں ایسے مواقع آتے ہیں, کبھی کبھی کھانا کھانا چاہیے, اللہ کی نعمتوں میں سے, کوئی بات نہیں, کبھی کبھی زیادہ بھی کھا لیں کوئی بات نہیں. لیکن اس کا آنسر بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ دیکھیں ہم مائنڈ فل ہو کے کھاتے ہیں, ہم ایک ایک لقمہ فیل کر کے کھاتے ہیں, تو وہ لقمہ ہمیں فائدہ بھی دیتا ہے, اس کی نیوٹریشن بھی ملتی ہے ہمیں, اور پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے. تو خیر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو چوتھا طریقہ, مائنڈ فل ہو جائیں اپنی ایموشنز اور فیلنگز کے بارے میں. یقین کریں آپ کے ارد گرد بڑے مواقع ہیں پازیٹیو رہنے کے, شکر کرنے کے, ہیپی رہنے کے. ان مواقعوں پہ نظر رکھا کریں, ٹھیک ہے. جیسے مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے اسے پانی کی اہمیت نہیں پتہ, اسے پانی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. جیسے ہی پانی سے باہر نکلتی ہے پھر اسے پتہ لگتا ہے پانی ہے کیا. اس سے پہلے نبی نے فرمایا 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے 5 چیزیں آئیں. کیا کیا؟ جوانی کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے بڑھاپا ہے. صحت کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے بیماری آئے. مال کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے فقر آ جائے. اور کیا فرمایا؟ وقت کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے کہ وقت ہی نہ ملے تم. تو کتنی نعمتیں, آپ کے پاس صحت ہے الحمدللہ, فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس وقت ہے, فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس مال ہے, فائدہ اٹھائیں, اچھی چیزیں کھائیں, دوستوں کے ساتھ جائیں, ٹھیک ہے نا, ایسے مواقعوں میں انوالو ہوں. یہ 4 طریقے میں ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا طریقہ کیا تھا؟ اس موقع کو یاد کریں جس موقع پہ آپ کو خوشی ملی ہو, اس کو ری لیو کریں. ری لیونگ دا مومنٹ کہتے ہیں نا. اکثر کپلز کو یہ تھیراپی بتائی جاتی ہے اگر ان میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. کپلز کو یہ تھیراپی بتائی جاتی ہے کہ شروع کے مواقع یاد کریں, ٹھیک ہے. جب آپ ہنی مون پہ گئے ہوں گے, جب آپ لوگ کے اچھے مواقع تھے, جب آپ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے جیسے آپ کرتے ہیں, ان کو تھوڑا یاد کریں.
وہ کیا مواقع تھے, ایسا کیا تھا, اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے. اکثر آپ کو پتہ ہے کہ بچپن کا کوئی بسکٹ آپ کو پسند ہو, وہ کھانے سے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے, بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے نا. بچپن کو کوئی چاکلیٹ پسند تھی, وہ کھائیں تو وہ ایک دم موڈ بوسٹ ہوتا ہے. کوئی پرفیوم کے ساتھ کبھی کبھی آپ کی کوئی گڈ میموری ہوتی ہے نا, کبھی آپ نے کہیں ٹریول کیا ہو, وہ پرفیوم بہت آپ نے لگایا ہو. جیسے مجھے یاد ہے حج پہ جب ہم گئے تھے, اور ابھی بھی جب عمرہ پہ جاتے ہیں تو بخور, ایک خاص بخور وہ لگاتے ہیں سعودیز, تو وہ اکثر میرے فیملی والے گھر میں چلاتے ہیں, تو میری وہ میموری تازہ ہو جاتی ہے حج کی, عمرہ کی, اور میں پازیٹیو فیل کرتا ہوں, میرے اندر اسپرچول انرجی آ جاتی ہے صرف اس خوشبو کی وجہ سے. یہ ہے وہ پہلا طریقہ کہ لٹرلی ایک خوشبو آپ کو اپلفٹ کر سکتی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا آسان ہے خوش رہنا, اگر بندہ رہنا چاہے. اگر اس نے قسم کھا لی میں نے خوش نہیں رہنا, پھر اس کا کوئی علاج نہیں, پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ, بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم. ایکٹ کرنا ویسے, ٹھیک ہے, جیسے میں نے گوروں مثال دی, جمپے مارتے ہیں, وہ ہم نے نہیں کرنا, لیکن سجدہ شکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیپی فیل کر سکتے ہیں, اسمائل لا سکتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر چہرہ کر کے اللہ کو شکر کر سکتے ہیں اسمائل کر کے. کیا خیال ہے؟ جتنا مرضی روئنڈ ہو آپ کی لائف, جتنا مرضی پرابلم چل رہے ہو, ایک بار اوپر چہرہ کر کے اسمائل کر کے اللہ کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا کرم. آپ دیکھیں آپ کو کیا پازیٹیو ایموشنز ملیں گے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا, بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشن. ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالنا جن سے پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوتے ہیں, اور اس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی. ٹھیک ہے. والنٹیئر ورک وہ ایک سچویشن ہے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا, پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا, ایسے لوگوں میں بیٹھنا جو مشکلات کے باوجود چل رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. دیکھیں صحابہ کیا کہتے تھے, صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم فرشتے بن گئے, جیسے آپ کی کمپنی سے جدا ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق بن گئے. کمپنی کا اتنا اثر ہے, کمپنی کنٹیجیس ہوتی ہے, اتنا اثر ہے کمپنی کا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پیاری باتیں کرتے تھے, کچھ ان کا موڈ بوسٹ کرتے تھے. اللہ کے نبی لیکچر تو نہیں دیتے تھے, اللہ کے نبی گھریلو باتیں کرتے تھے, ان سے باتیں پوچھتے تھے, بچوں کا کیا نام ہے, بچوں کی کیسی صحت ہے, اپنے بچے لاؤ, بچوں کو پیار کرتے تھے. وہ ایک موڈ بوسٹ ہو جاتا تھا. آپ سمجھ رہے, یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس سے انسان جینا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیو ایموشنز اس کے بلڈ ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں کوئی نہیں آپ ایسے بنے. رومی کا ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے, مولانا رومی کا. ٹھیک ہے. مولانا رومی کا ایک کوٹ ہے, if you see darkness all around you, if you see darkness all around you, اگر تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے, look again, you may be the light. دوبارہ دیکھو, لائٹ تم ہو. یہی ہے نا, اور دوسری ریزن تو نہیں ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی ڈارکنس میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے کہ لائٹ آپ ہے. سمجھ رہے, اس بات کو سمجھ لیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ ہی سلوشن ہے. اگر آپ ایک ڈارک سچویشن میں اور ہر جگہ ڈارکنس ہے تو آپ ہی سلوشن ہے, کوئی اور سلوشن نہیں ہے اس کا, کیونکہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنس ہے. کچھ لوگ کو سمجھ بھی نہیں لگتی کہ ڈارکنس ہے, رائٹ, وہ لوگ بیچارے ڈارکنس میں. لیکن اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنس ہے, آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کچھ کرنا چاہیے, یو آر دا سلوشن. اللہ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا کہ تو کرے گا. ٹھیک ہے. تو گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہے, کوئی موڈ بوسٹ نہیں کرتا, آپ کریں, یو آر دا سلوشن. ٹھیک ہے. گھر میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتا, آپ کریں, بی دا ون. چینج آتی ہے اس سے جو کرتا ہے, اس سے گڈنس کی چین نکلتی ہے. کوئی بات نہیں, شاید رزلٹ آئے, شاید رزلٹ نہ آئے, اللہ کے لیے کریں, اپنے لیے کریں, چلیں اپنے لیے کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 میں نے آپ کو سچویشن چیزیں بتائی ہیں جس سے پریکٹیکلی خوش رہا جا سکتا ہے, پازیٹیو ایموشن بلڈ کیے جا سکتے ہیں. اوکے. اب آخری چند باتیں دیکھیں آج کی کلاس میں. ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس, اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے. ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی, اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں, ان حقوق کو پورا کرو. تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. آپ کو پتہ ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس, انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں, 360, اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں, آج ہم سب تیرے رحم و کرم پہ خدا کے لیے خیال کریں. آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث, زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے
تاکہ باڈی محفوظ ہو. اور یہ عبادت ہے, اپنا خیال رکھنا عبادت ہے. میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں, نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے, میں آپ کو چلے اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں. آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے؟ آپ کی, آپ کے ماں باپ کی, یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. اللہ کی ملکیت ہے نا, یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں, پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں. ٹھیک ہے, آئی فون میری ملکیت ہے, میں اس کو گراؤں توڑوں جو مرضی کروں, آن کروں آف کروں, مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ میں نہیں پوچھ سکتا. آئی فون میری ملکیت ہے. لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے. ٹھیک ہے, اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے, والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے. لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں, یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے, کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا؟ تو جسم آپ کی ملکیت ہے نہیں. جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. دماغ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا, ایک ذمہ داری دی ہے. ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم, یہ لے عقل, یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے, ایسے تو نہیں دیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی, سورہ قیامہ اللہ کہتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا, نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے جسم, اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ, اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا, اتنی تمہیں عقل دی, کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا, یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے. اور نبی نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں, تم سے سوال ہوگا باقاعدہ ان حقوق کو پورا کرنے کا. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے, آپ کی جان بھی کسی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا نفس بھی کسی کا ہے, آپ کی عقل, آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا. اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو, اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو, اللہ نے کہا کھاؤ پیو, انجوائے کرو, پلیجرز لو لائف کے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو. پورا میکنزم, پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے. یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا, لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. دیکھیں گورے, میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں, ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے, کون سا کھانا. یہ شعور ہے ان میں, اچھی بات ہے, اس قوم میں یہ شعور موجود ہے, وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں. ٹھیک ہے, ہم نہ کھانا دیکھتے ہوئے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے, اس میں تیل کتنا ہے, اس کا نقصان کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں, نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو. حضرت عمر صلی اللہ عنہ, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل, مطلب پرائڈ کی چال چلو. واٹس رانگ ود یو, کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, انسان بنایا, واٹس رانگ ود یور باڈی لینگویج؟ کیا ہو گیا, تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی, بس اب مرنے کا انتظار ہے. 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے, بھئی تم نے دیکھا ہی کیا ابھی 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کریں؟ ٹھیک ہے, انسان کو اپنے آپ کو بوسٹ رکھنا چاہیے. زندگی میں مشکلات آئیں گی. حضرت شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی, بڑی دبنگ صحابیہ تھی. حضرت عمر کی وفات کے بعد کا واقعہ. وہ مارکیٹ میں میجسٹریٹ تھی,
حضرت عمر نے غالباً ان کی ذمہ داری لگائی تھی. انہوں نے ایک بار مارکیٹ میں ایک گروپ آف ینگ پیپل ان کو دیکھا. انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی تھے یا کسی شخص نے جواب دیا کہ یہ بڑے عبادت گزار نوجوان ہیں, یہ زاہدین ہیں, اور وہ مفلسانہ چال چل رہے تھے. انہیں بہت غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم عمر کو دیکھ لیتے, نوجوانوں کو مخاطب کر کے, اگر تم عمر بن خطاب کو دیکھ لیتے, بڑھاپے میں اس کی چال دیکھ لیتے, وہ آگے بھاگتا تھا, لوگ اس کو فالو کرتے تھے, عمر الخطاب, یعنی ان کی چال ایسی تھی, ٹھیک ہے. اور اگر تم ان کی آواز کو دیکھ لیتے, جب وہ بولتا تھا پوری دنیا سنتی تھی, پورا زمانہ سنتا تھا ان کی آواز کو, ٹھیک ہے. جب وہ مارتا تھا پتہ لگتا تھا, جب عمر ہٹ کرتا تھا پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے, اور عمر تم سے زیادہ عبادت گزار تھا. انہوں نے ڈانٹ لگائی ان نوجوانوں کو, ٹھیک ہے. یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا, نیگیٹو باتیں کرنا, مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا, میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ پسند ہی نہیں فرمایا ہمارے دین میں, ٹھیک ہے. اس لیے وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور لیگیسی. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے کے مواقع دیے ہیں, انشاءاللہ اس پر ہماری زیادہ جو ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے.